جب بھی ہم ہیلتھ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماری اور سب سے مہلک اور وہ ایسی بیماری کہ جو ایک بار ہو جائے تو آپ آدھا صرف سننے سے ہی مریض جو ہے وہ بیچارہ ہلکان ہو جاتا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کینسر، جو کہ ایک بہت موذی مرض ہے. اس کا علاج جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن تکلیف ہے، طویل ہے. گوئنگ آن وہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً ایک پورا ڈیکیڈ کو اس کا اس پہ ریسرچ اس پہ کیا گیا ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہے انہیں یہ مرض ہونا یہ بڑا الارمنگ ہے. اور پھر 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ افراد کی ڈیتھ ہونا بتایا جا رہا ہے تحقیق میں. یہ بڑا الارمنگ ہے. ہر 5 میں سے 1 شخص کسی نہ کسی طرح کے کینسر کا سامنا کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا سائنس نے اب تک ثابت کیا ہے؟ میڈیسن جو ہے جو سائنس میڈیسن ہے اس نے اب تک کیا ثابت کیا ہے؟ اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مریم نعمان صاحبہ کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ، تھینکس فار کمنگ. اور ایک بہت یہ اہم موضوع ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. اور جیسے صدف نے کہا کہ یہ کینسر جب ہم بات کرتے ہیں ایج گروپ کی تو یہ ایک بہت کنسرننگ ہے کہ یہ اب نوجوانوں میں 30 to 40 اس میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کیا ایشو ہے، کیا ہوتا جا رہا ہے، کہاں تک اب اس کی پروگنوسس اور اس کے بعد اس کے علاج تک پہنچے ہیں، اور کیا ڈیفیکلٹیز فیس کر رہی ہے یہ دنیا؟ اچھا دیکھیں فیصل، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. بہت یہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم ینگ پیشنٹس بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں اپنے کلینکس میں. اس کی کچھ ملٹیپل وجوہات آتے ہیں. جینیٹکس صرف ایک واحد کاز نہیں ہے. امپورٹنٹ کازز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہونے لگا ہے. کھانے پینے کی معیار جو اشیاء ہیں ان کا معیار میں تبدیلی آ گئی ہے. اسموک لیس ٹوبیکو، تمباکو، مختلف اقسام کی اس طرح کی چیزیں، پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ، یہ ساری چیزیں ان سب کی وجوہات کی وجہ سے یہ سارے بیماریاں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمارے پاس. اچھا، یہ بھی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خواتین سے زیادہ آدمی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ بھی آپ سمجھتی ہیں ایک تحقیق ثابت کرتی ہے؟ اگر ہم اپنے بالخصوص اس پروونس کی بات کریں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، کراچی میں، جیسے یہاں پر ہم ہیڈ اینڈ نیک ٹیومرز بہت زیادہ کامنلی دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ینگ لوگوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسموک لیس ٹوبیکو ہے، پان، چھالیا، گٹکا، نسوار، اس کا یوزیج بہت زیادہ کامن ہے اور یہ بہت آسانی سے لوگوں کو فراہم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، جو کہ ہماری غذا ہے جس میں کہ پروسیسڈ فوڈ ہے، آرٹیفیشل فلیورز ہیں، آرٹیفیشل کلرز کا استعمال ہے، پریزرویٹو والے فوڈ ہیں، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ہم ان کو کٹ ڈاؤن کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ ضرور کام کریں. اپنی ڈیلی روٹین میں ورزش کو انکارپوریٹ کریں، جتنا ہو سکے سگریٹ سے، اسموک لیس ٹوبیکو سے اس سے بچا جائے. اور نہ صرف یہ، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی یہ بتائیں، اپنے قریبی دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، کہ ان چیزوں کے استعمال سے کتنی خطرناک بیماریاں جیسے کہ کینسر ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز یہ کہ ہم نے ایج گروپ کی بات کی، لیٹس ٹاک اباؤٹ جینڈر گروپ ناؤ. اور خواتین کے حوالے سے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وی آل نو کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن اس کا ایک یہ چیز ہے کہ اگر آپ ٹائملی اس کو چیک کرا سکیں، بیکاز یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو بھی چینجز ہیں ان کو خود مانیٹر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا پلیز ٹاک اس تھرو کہ بریسٹ کینسر خواتین میں دیکھیں، خواتین میں بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے کامن کینسر ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی شرح اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم جنرلی اسٹیٹسٹکلی کہتے ہیں کہ ہر 9 میں سے 1 خاتون کو لائف ٹائم رسک ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہونے کا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جہاں تک ہم نے بات کی کہ جینیٹکس ایک کاز ہے، لیکن اس بیماری سے بچا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اسپوریڈک، انوائرمنٹل اور بہت سارے کازز ہیں. لیکن بریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن بالکل پاسبل ہے، اور جتنا جلدی یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اتنا مکمل اس کا علاج ممکن ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ اسٹریس کرتے ہیں کہ تمام وہ خواتین جو کہ 40 سال سے بڑی عمر کی ہیں وہ اپنا معائنہ ضرور کریں اور سال میں 1 دفعہ میموگرام ضرور کرائیں. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، جو ہیلتھ کی پالیسیز بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میموگرام جیسی فیسلٹی جو کہ بہت امپورٹنٹ اسکریننگ موڈیلٹی ہے بریسٹ کینسر کے لیے، اس کو عام بنائیں تاکہ ہمارے وہ میسز جو کہ نہ صرف اربن بلکہ رورل ایریاز میں بھی رہتے ہیں وہ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکیں اور اپنا اسکریننگ پروگرام میں ایٹ لیسٹ انرول ہو سکیں. ٹھیک ہے.
تھینک یو سو مچ. اور ظاہر بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ ریسرچ ہم دیکھتے ہیں ہر روز ریسرچ جو ہے ڈفرینٹ سامنے آ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے, اپنی زندگی میں تھوڑی ایکسرسائز ضرور رکھیں, اپنے کھانے کو ضرور فوکس کریں کہ آپ پروسیسڈ فوڈ زیادہ تو نہیں کھا رہے, وہ آپ کی غذا کا زیادہ حصہ تو نہیں ہے. اپنے آپ کو مانیٹر کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے.